اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج دوسری شب ہے، یعنی آج کا جو دن گزرا یکم محرم الحرام تھی، اور آج محرم الحرام کا جو دوسرا دن ہے وہ اس کا آغاز ہو چکا ہے نماز مغرب کے ساتھ ہی۔ محرم کا مہینہ دو حوالوں سے بڑا معروف ہے، بڑا مشہور ہے اور بڑا معتبر ہے۔ یہ تو اپنی جگہ پر بات ہے کہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، لیکن اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ یکم محرم الحرام وہ دن ہے جس دن امیر المومنین خلیفہ راشد دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنایا گیا۔ اس طرح یکم محرم الحرام کا جو دن ہے وہ یوم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوسرا جو اس کا حوالہ ہے، جو معتبر ترین حوالہ ہے، وہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کربلا کی طرف جانا اور کربلا کا سفر ہے۔ حضرات گرامی، جس طرح آپ بھی جانتے ہیں، آپ نے سنا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ذی الحج کے آخری ایام آتے ہیں تو جو واقعہ کربلا ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے، اس کی دہرائی ہو جاتی ہے، یاد دہانی ہو جاتی ہے، اور مسجدوں محراب سے اور گلی کوچوں سے اور ہر جگہ سے جو صدا بلند ہو رہی ہوتی ہے وہ امام علی مقام کا وہ تذکرہ ہے۔ لیکن ایک بات قابل غور ہے، اس واقعے کے مختلف پہلو ہیں۔ امام علی مقام کا اپنے گھر سے روانہ ہونا ایک پہلو ہے، وہاں پہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شہید ہونا، شہادت کے رتبے پر فائز ہونا ایک اپنی جگہ پر ایک پہلو ہے۔ یزید کا مقابلہ کرنا اور یزید کا آپ کے خلاف کھڑے ہونا یہ بھی ایک پہلو ہے۔ لیکن حضرات گرامی، ایک اہم ترین پہلو ہے جو عام طور پہ ہمارے مسجد و محراب سے، ہمارے گلی کوچوں سے وہ اس پہ کوئی بات نہیں ہوتی اور اس کے اوپر سے ہر فرد گزر جاتا ہے اور اس کا کہیں ہمیں تذکرہ نہیں ملتا، اور یہ بات قابل غور ہے۔ اگر اس کا تذکرہ نہیں ہوگا تو یہ واقعہ کربلا بذات خود مبہم ہو جاتا ہے، اور اس کا جو درس ہے اور اس کا جو پیغام ہے وہ نہیں رہتا جو حقیقت میں ہے۔ ایک پہلو، ایک جو اس حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ اس پہ تو تمام لوگ کہتے ہیں، اور ہمارا یہی عقیدہ ہے، یہی ایمان ہے کہ یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو واقعہ کربلا اور کربلا کے میدان کی طرف گئے ہیں، اپنی حکومت کے لیے نہیں گئے، اپنے اقتدار کے لیے نہیں گئے، اور دوسری طرف کیا ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کسی غیر مسلم کے خلاف بھی نہیں گئے، ایک مسلم حکمران تھا۔ اور یہ مورخین نے لکھا ہے کہ اس کے دور حکومت کے اندر 3-4 طرح کے مسائل پیدا ہونے والے تھے، اور ان کا ادراک امام علی مقام کو تھا، اور اسی بنیاد پہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ نکلے کہ وہ عناصر، وہ عوامل جو شروع ہونے والے تھے وہ کہیں اسلامی تاریخ کا حصہ نہ بن جائے۔ حضرات گرامی، باقی تفصیلات تو آپ سنتے ہیں اور انشاءاللہ آپ سنیں گے، اور اس کا تذکرہ مختلف انداز سے آپ کو ملے گا، لیکن جو پیغام ہے واقعہ کربلا کا، وہ پیغام، پہلا پیغام اور اہم ترین پیغام تو یہ ہے کہ اگر کہیں آپ کو ایسا حکمران مل جائے جو دین کے نام پر جو ووٹ بھی لیتا ہو، جو دینی تشخص اپنا بیان کرنا چاہے، اپنا پیش کرنا چاہے، اور مجھے آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ پاکستان میں کون سا حکمران ہے کہ وہ حکومت میں آیا ہو اور اس نے دین کا نام نہ لیا ہو۔ اور آج تو دیکھیں،
آج تو حالت یہ ہے کہ موجودہ حکمران نے تو یہ کہا تھا میں ریاست مدینہ بناؤں گا، اسی بنیاد پہ ووٹ لیے، اسی بنیاد یہی نعرہ لگایا، اور پھر کیا حشر ہے آپ کے سامنے ہے۔ تو حضرات گرامی، اس کا پہلا جو ہمیں درس ملتا ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر خواہ وہ مسلم حکمران ہو، وہ کیسا ہی متقی ہو، اگر اس کے دور حکومت کے اندر اقربا پروری عام ہو، اس کے دور حکومت کے اندر وسائل کا بے دریغ استعمال ہو، اس کے دور حکومت میں جو اہل علم ہیں ان کا جو ہے ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہوں، اور وہاں پہ کوشش کی جا رہی ہو کہ ایسے لوگوں کو سائڈ پہ کر دیا جائے، تو حضرات گرامی پھر پیغام ہے یہ اس کربلا کا کہ پھر اہل اسلام کا فرض بنتا ہے، اہل حق کا فرض بنتا ہے پھر اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اور اگر وہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کربلا کے پیغام کو تازہ کر رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ ائمہ کرام کی حالات زندگی پڑھ لیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پڑھ لیں، امام مالک کو پڑھ لیں، امام ابو حنیفہ کو پڑھ لیں، آپ کو یہی ملے گا کہ انہوں نے کلمہ حق کہا ہے جابر سلطان کے سامنے۔ تو ہمیں بھی یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو کائنات کا جو عظیم ترین انسان ہے، جو شہزادہ تھا اہل بیت کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محبوب ترین نواسہ تھا، وہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ نکلے ہیں کہ یہ حق کے مقابلے حق کا بول بالا کرنے کے لیے۔ تو آج اگر میں مسجد کے اندر تو یہ تذکرہ کروں کہ امام عالی مقام نے یہ کام کیا اور بہادری کے جوہر دکھائے، اور میں خود ایسے حکمران کے ساتھ کھڑا ہو کے تصویریں بنا رہا ہوں، ایک طرف میں مسجد کے اندر مردہ یزید کو لعن طعن کر رہا ہوں اور زندہ یزید کے خلاف میں کھڑا ہو رہا ہوں، تو مجھے سوچنا چاہیے، اور میرے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں، میری زبان کیا کہہ رہی ہے، میرا قول کیا ہے اور میرا عمل کیا ہے۔ اور اسی بات کو شاعر نے اپنے انداز میں اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے کہ خون حسین کی قسم لاکھوں یزید ہیں یہاں، ہے یہ عرض کربلا کلمہ حق اٹھا کے دیکھ۔ گھر کے اندر کھڑے ہو جائیں اور حق بات کر کے دکھائیں، ذرا پوری برادری مخالف ہو جائے گی۔ محلے کے اندر کھڑے ہو جائیں، حق بات کر کے دکھائیں، سارا محلہ مخالف ہو جائے گا۔ اور یہ ملک، یہاں پہ تو کوئی بندہ حق بات کہہ دیتا ہے، یہ پورا میڈیا اس کے خلاف ہو جاتا ہے، سارے کے سارے یہ گماشتے سارے اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو واقعہ کربلا کا پیغام یہ ہے کہ وہاں پہ گھبرانا نہیں ہے، وہاں پہ ڈرنا نہیں ہے، وہاں پہ جھکنا نہیں ہے، وہاں پہ کیا کرنا ہے، حق کا بول بالا کرنے کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ تو حضرات گرامی، آج ہمیں یہ درس مل رہا ہے، اگر ہم نے اس درس کو سمجھ لیا تو سمجھ لیں کہ ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وفا کر لی، اور ہم نے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے اگر اپنا کردار ادا کر لیا تو سمجھیں ہم بھی کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ اور اگر ہم خاموش رہے، اور یقیناً ہماری اکثریت خاموش ہے، تو پھر آپ یہ اندازہ کر لیں کہ اس ملک کے اندر جو تباہی پیدا ہوگی، اس ملک میں جو بربادی ہوگی، اس میں وہ فرد بھی شریک ہوگا جو خاموش رہے گا۔ اس لیے آئیے اپنے حصے کا کردار ادا کریں۔ اللہ ہمیں اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق عطا